بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عظیم خلیفہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کس طرح پوری سلطنت کو ہلا سکتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں ہارون رشید اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حیرت انگیز واقعہ۔ ہارون رشید کا جب اپنی بیوی سے اختلاف طول پکڑا تو ہارون نے غصے میں قسم کھا لی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے باہر گزارو ورنہ تمہیں طلاق۔ ہارون رشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کی نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایسی وسیع و عریض سلطنت کو ایک ہی رات میں ہارون رشید کی اہلیہ کیوں کر طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت نقل و حمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ اہلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں نہایت پریشان۔ ادھر ہارون اپنی سبقت لسانی پر شرمندہ و پشیمان بھی۔ چنانچہ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون رشید کی خدمت میں بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب علماء کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا تو سارے غور و خوض میں لگ گئے، لیکن مسئلے کا کوئی معقول حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، ایک بات پر سبھی کو اتفاق تھا کہ اس طرح شرع میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے ہارون رشید کی دی ہوئی طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کی نظریں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اٹھیں کہ حضرت، اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئے، آپ کی قسم ایک صورت میں واقع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہارون رشید، وہ کون سی صورت ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ آج رات کسی بھی مسجد میں گزار لیں، اس لیے کہ مسجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ سن کر تمام علماء عش عش کر اٹھے اور ان کی ذہانت و فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات مسجد میں گزاری اور اس طرح ہارون رشید کی اہلیہ کو طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہی علماء کرام کی حکمت جو امت کو مشکلات سے نکالتی رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ اور اپنی زبان پر قابو عطا فرمائے۔